السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ البقرہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ الی آخرہ صدق اللہ العظیم۔ آج کے اس انشاءاللہ ترجمہ کے ساتھ ساتھ وضاحت کریں گے مسائل کے ضمن میں کہ خون تو حرام ہے، نجس چیز ہے، جب پھر ایک مرتبہ بدن سے نکل جائے تو پھر ایک انسان کا دوسرے انسان کے اندر انتقال خون، بلڈ جو ہوتا ہوگا نا، بلڈ منتقل کو لیو جسم نہ بلتا، تو پھر یہ نجس بھی ہے اور یہاں پر اس سے منع بھی کیا گیا ہے، حرام کا کہا ہے۔ تو پھر یہ کیوں ہم ایک جسم سے دوسرے جسم کی طرف بلڈ منتقل کرتے ہیں، یہ اور اسی کے ضمن مسائل کے ضمن میں یہ بھی بیان کریں گے کہ وما اہل به لغیر اللہ، جس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، پیر ہو، مرید ہو یا کسی بزرگ ہو، ولی ہو، اس کے متعلق انشاءاللہ یہ مسائل ہوں گے۔ اور تیسرا جو مسئلہ ہوگا کہ ایک انسان ہے، مجبور ہے، مضطر ہے اور اس کے پاس کوئی کھانے پینے کی کوئی بندوبست نہیں ہے یا کوئی اس کے پاس کوئی دوست بھی کوئی بھی طریقہ نہیں ہے، تو پھر اسی مجبوری کی حالت میں پھر وہ کوئی نجس یا مردار چیز کوئی کھا لے تو شریعت کی رہنمائی اس کے متعلق کیا ہے، تو یہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، یقیناً حرام کیے گئے ہیں تمہارے اوپر یہ چیزیں، علیکم تمہارے اوپر، المیتۃ مردار۔ تو مردار چیز جو ہے، مثلا ایک چیز تو حلال ہے، بکری ہے، جان یا بھینس، گائے، بیل وغیرہ، یہ تو حلال ہے، لیکن یہ جب مر جائے اور مردار ہو جائے تو پھر اس کا کھانا حرام ہے، اس سے فائدہ اٹھانا یہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شکار کرتا ہے بندوق کے ذریعے سے، تو بندوق کے اندر جو گولی ہوتی ہے اس کے اندر بارود ہوتی ہے، یہ جب کسی فائر کرتے ہیں تو جب یہ پرندے کے جسم میں جب یہ پہنچ جاتی ہے یہ گولی، تو پھر اس کے اندر جو بارود ہے یہ پھیل جاتے ہیں اور پھر بارود کی زور سے یہ جانور یا یہ پرندہ جو ہے پھر یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو ذبح نہیں کہا جاتا۔ یہ اس طرح ہے کہ کسی بڑے پتھر کے ذریعے سے گویا آپ نے ایک چیز کو یا کسی پرندے کو آپ نے شکار کیا تو اس کا استعمال اور اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اس طرح گولی بھی اسی طرح ہے۔ البتہ یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے شکار کر لیا، پھر اس کے اندر سانس ابھی باقی ہے، زندہ ہے، زخمی ہو گیا، پھر مرنے سے پہلے آپ نے اس کو صحیح طریقے سے ذبح کیا تو پھر اس کا استعمال جائز ہے۔ اسی کے علاوہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں یہ بغیر ذبح کرنے کے یہ حلال ہے، حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ اس طرح ٹھڈی دال جو ہے، ملخ، تو یہ بھی بغیر جو ہے نا ذبح کرنے کے یہ حلال ہے۔ یہ دو چیزوں جو ہے نا احادیث سے ثابت ہے۔ ولحم والدم، اور خون، یہ بھی حرام ہے۔ اب یہاں پر جو انتقال خون ہے ایک جسم سے دوسرے جسم کی طرف، تو ایک تو یہ ہے کہ یہ نجس ہے، جب بدن سے نکل گیا تو پھر یہ نجس ہے۔ مثلا یہاں سے نکل گیا، یہاں تک پہنچ گیا تو پھر اسے دھونا بھی ضروری ہے، وگرنہ آپ کی نماز پھر درست نہیں ہوگی اگر آپ نے اسی حالت میں نماز پڑھی، مطلب ہے نجس۔ اور یہ ہے کہ حرام ہے، تو پھر دوسرے جسم کے اندر جو ہم انتقال کرتے ہیں خون کا، تو دوسرے قواعد شرعیہ کے طور پر حالت اضطرار میں اس کا انتقال جو ہے نا یہ جائز ہے بوقت ضرورت۔ اور اس کو اگر آپ دیکھ لیں، یہ جو دودھ ہے تو ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو یہ بھی بدن سے نکلتی ہے، اور یہ خون بھی اجزاء سے، جسم کے اندر کوئی روٹی کھا لے، کوئی غذا کھا لے، خون اس سے بنتی ہے، اس طرح یہ دودھ بھی اسی سے بنتے ہیں۔ تو دودھ کا جسم سے نکلنا، دوسرے جسم کے اندر منتقل ہونا، یہ بھی بچے کی ماں کے اوپر، والدین کے اوپر، ان کی حفاظت کے طور پر یہ لازم ہے اور ضروری ہے یہ دودھ پلانا۔ اب یہ دودھ بھی ایک جسم سے دوسری جسم کی طرف انتقال ہے، تو اسی طرح خون کا انتقال یہ بھی اس لیے جائز ہے کہ یہاں پر آزار موجود ہے، شرعی عذر موجود ہے۔ اگر خون کا انتقال نہ ہو تب یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی جان کی بازی لگا کر دنیا سے رخصت ہو جائے۔
ممکن ہے، تو اس اعذار میں پھر اس کا استعمال جو ہے نا جائز ہے۔ ہاں، ولحم الخنزیر، خنزیر کا تو گوشت بس اسی میں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس پر پکارا جائے اللہ تعالیٰ کے اس علاوہ کسی اور کا نام۔ یہاں پر تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایک جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اسی وقت اس پر کسی غیر اللہ کا نام لیا جائے، مگر فلاں پیر یا بت یا جسی کا بھی نام لیا جائے، تو عین ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لینا، تو یہ جانور تو بے اتفاق اجماع امت اور قرآن کے اس صریح نصوص سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ حرام ہے، اس کا کھانا بھی بالکل، اور اس سے کسی جسم سے فائدہ اٹھانا اور گوشت کھانا یہ سب حرام ہے۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ذبح کے وقت کسی غیر اللہ کا نام تو نہیں لیا جائے، اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، مثلا بسم اللہ اللہ اکبر اور ذبح تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، لیکن یہاں پر یہ جو جانور ذبح کیا جا رہا ہے، اس میں تقرب الی غیر اللہ ہے، یعنی کسی اور کی تقرب مقصود ہے، اللہ تعالیٰ کا تقرب مقصود نہیں ہے، کسی پیر مرید یا کسی بت کے نام پر اس کو ذبح کیا جا رہا ہے، تو اس سے بھی یہ جانور بھی مردار ہے، اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ دو صورتیں ہو گئی، اور تیسری صورت بھی، تو تیسری صورت یہ ہے کہ جناب ایک جانور ہے، اس کی مثلا کان کاٹ دی جاتی ہے، یا اس طرح کوئی اس کے اوپر کوئی بھی عضو کاٹ دی جائے، تو یہ اس لیے، اور پھر وہ یہ جانور پھرتا ہے، کوئی بھی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا کہ بس کسی نے صدقہ کر دیا ہے اور یہ پھرتا ہے، کوئی بھی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، بس جہاں بھی چلا گیا، تو جس طرح قرآن پاک میں دوسری جگہ غالباً سورہ مائدہ میں ان کی طرف اشارہ ہے کہ وما جعل اللہ، کس طرح ہے یہ آیت، صائبۃ ولا بحیرۃ، تو صائبہ اور بحیرہ یہ اسی تفصیل آئے گی سورہ مائدہ میں۔ تو یہ جانور جو ہے نا زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ چھوڑتے تھے، اور اس کے کان کاٹ دی جاتی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کسی کے نام پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو اب اس جانور کا حلال ہونا اور حرام ہونا، اس کے متعلق کیا شریعت کی رہنمائی ہے؟ تو اس کے متعلق یہ ہے کہ اسی طرح جانور کو چھوڑنا، اگرچہ زمانہ جاہلیت میں اس طرح ہے یہ رسم تھی، لیکن اس سے کوئی جانور حرام نہیں ہوتی۔ اگر ہم نے اس کو حرام قرار دے دیا تو زمانہ جاہلیت کی یہ جو رسم ہے اس کو اور بھی تقویت مل جائے گی، تو اس لیے ان کو ہم حرام قرار نہیں دیں گے، اور نہ شریعت کی اس کے متعلق یہ رہنمائی ہے کہ یہ حرام ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جس آدمی نے اس کو آزادانہ طور پر چھوڑ دیا ہے، یہ اسی کی ملکیت سے یہ جانور نکل گئی، یا اسی کی ملکیت کے اندر یہ جانور ہے، تو جس نے اس کو چھوڑا ہے یہ اسی کی ملکیت ہے، اگرچہ اس کا یہ غلط عقیدہ ہے، فاسد عقیدہ ہے کہ یہ میری ملکیت سے نکل گئی، اب یہ فلاں بت کے نام پہ میں نے چھوڑ دیا ہے، تو اس کا یہ عقیدہ فاسد ہے، غلط ہے، اس کی ملکیت سے یہ جانور اب بھی اسی کی ملکیت میں ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ اگر اس نے اس جانور کو کسی دوسرے آدمی کو ہبہ کر دیا، اور ہبہ کرنے کے بعد اسے کہہ دے کہ آپ کی ہو گئی، تو پھر یہ دوسرے آدمی کی ملکیت میں آ جائے گی یہ جانور، تو پھر اس کے لیے بھی یہ حلال ہے، تو اس کے اندر حرام چیز کی وہ نہیں ہے۔ البتہ عقیدہ یہاں پر غلط ہے، فاسد ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے عقیدے کی وجہ سے۔ بہرحال کچھ ترجمہ پڑھتے ہیں آیت۔ ہاں، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس پر نام لیا گیا ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا، فمن اضطر، پس جو مجبور ہو گیا، غیر باغن، بغیر کسی نفرمانی کے، ولا عادن، اور نہ کسی زیادتی کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی نفرمانی نہ کرتے ہوئے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ مجبور بھی نہیں ہے، ایک حرام چیز آپ کھا رہے ہیں، تو مثلا خنزیر کھانا یا اس طرح مردار چیز کھانا، تو یہ ہے نفرمانی بغیر کسی مجبوری کے۔ اور ایک ہے ولا عادن، اور زیادتی کرنا، یعنی آپ چیخے مجبور ہے، اس سے کچھ حد تک آپ اس سے کھا لیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے کباب بنائیں اور خوب ایک چیز یعنی تیار کریں، روسٹ اس سے تیار کر لیں، تو یہ چیزیں شریعت کی مزاج کے خلاف ہے، اور یہ پھر یہ جائز نہیں ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، تو اگر یہ دو شرطیں موجود ہو کہ اس کے اندر نافرمانی بھی نہ ہو اور زیادتی بھی نہ ہو، فلا اثم علیہ، تو اس آدمی پر، اس مستر پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔
تو شاید انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ درس سمجھ میں آیا ہوگا. کوئی مشکل نہیں ہے، پھر بھی کوئی مشکل ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ پڑھتے رہیں گے. یہ آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت 172 اور 173، پارہ نمبر 2. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.